السلام علیکم سارے اردو چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم سارے اردو ماڈل پیپر 9(2) جو ہے اس کو ہم حل کریں گے۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سارے اردو ماڈل پیپر نمبر 2 میں کون کون سے سوال جو ہیں وہ شامل ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ پورا منٹو کس کی مرتب کرتا کتاب ہے؟ نیچے 4 آپشن موجود ہیں: شمس الحق عثمانی، گیان چند، نجم الاسلام اور انیس ناگی۔ درست جواب اس کا ہے آپشن الف یعنی شمس الحق عثمانی۔ دوسرا سوال ہے کہ اردو افسانے کا دوسرا جنم کتاب میں کتنے افسانہ نگاروں کے افسانوں کا انتخاب کیا گیا ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا 5، یعنی 5 افسانہ نگاروں کے افسانوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ وہ لفظ جو بطور قافیہ استعمال ہوتے ہیں ان کے آخری حرف کو کیا کہتے ہیں جس پر قافیہ کی بنیاد ہوتی ہے؟ اس میں بھی 4 آپشن موجود ہیں: ضعفات، حرف روی، حرف اشباع یا ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے یعنی حرف روی۔ چوتھا سوال 1910 میں لکھی گئی اقبال کی بیاض بعنوان سٹے ریفلیکشن کا اردو ترجمہ شذرات فکر اقبال کے عنوان سے کس نے کیا؟ تو اس کا درست جواب ہوگا ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی۔ پانچواں سوال ہے کہ اقبال کی کتاب اسرار خودی کی تمہید میں درج ذیل میں سے کس کا شعر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے نظیری نیشا پوری کا شعر جو ہے وہ اس کتاب کے شروع میں لکھا ہوا ہے تمہید کے طور پر۔ چھٹا سوال ہے کہ ہندوستان کو لیڈروں سے بچاؤ کس کا سیاسی افسانہ ہے؟ اور یہ افسانہ جو ہے وہ منٹو کا ہے، یعنی آپشن جیم جو ہے وہ درست ہوگا۔ ساتواں سوال ہائیکو کو سب سے پہلے اردو میں کس نے متعارف کروایا؟ نیچے 4 آپشن: سید حسن عابد جعفری، ٹیگور، ہدایت اللہ یا عطا محمد شعلہ۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن الف یعنی سید حسن عابد جعفری۔ آٹھواں سوال ہے کہ امام بخش ناسک کی شاعری کے کل دیوان 4 ہیں، بتائیے اس میں سے اردو کے کتنے دیوان ہیں؟ ان کے جو اردو کے دیوان تھے وہ 3 ہیں۔ نامہ سوال ہے سراج نظم ناسک کی تحریر ہے، بتائیے اس کی صنف کیا ہے؟ یعنی کیا یہ قصیدہ ہے، حجو ہے، واسوخت ہے یا مثنوی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا مثنوی۔ 10واں سوال ہے کہ پانی پی کے کوسنا سے کیا مراد ہے؟ یہ محاورہ ہے اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن الف یعنی جی بھر کے برا بھلا کہنا۔ 11واں سوال دیکھیے کہ رستہ خیز بیجا غالب نے کس کو کہا؟ یہ ان کی ترکیب ہے، بڑی مشہور ترکیب ہے ان کی یہ۔ تو انہوں نے رستہ خیز بیجا جو ہے وہ غدر کو کہا تھا، تو آپشن الف جو ہے وہ درست ہوگا۔ 12واں سوال ہے کہ غالب کے سسرال کا تعلق کس ریاست سے تھا؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ریاست لوہارو۔ اگلا سوال دیکھیے گا جو کہ ہمارے پاس سوال نمبر 13 ہے، اور وہ یہ ہے کہ لسانی مباحث پر مبنی محمد علی صدیقی کی درج ذیل میں سے کون سی کتاب ہے؟ ان کی جو کتاب ہے وہ ہے اعتراضات۔ اور 14واں سوال دیکھیے گا جو ہمارے پاس موجود ہے کہ عرضی ثقافتی تحریک کی بوتیکا درج ذیل میں سے کس کتاب کو کہتے ہیں بقول انور سدید؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا اردو شاعری کا مزاج۔ اور جو 13واں سوال ہے اس کا درست جواب جو ہے وہ نشانات ہے، اعتراضات نہیں ہے، یہاں پہ غلطی سے جو ہے وہ نشان لگ گیا۔ 15واں سوال دیکھیے کہ فہیم اعظمی اور سید سجاد باقر رضوی کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ تو یہ دونوں جو تھے یہ دونوں بھائی ہیں۔ 16واں سوال درج ذیل میں سے کس کتاب کو تعصب کا حامل کتاب کہا گیا ہے؟ نیچے 4 کتابوں کے عنوانات دیے گئے ہیں، تو ان کا جو درست جواب ہے وہ ہے ایک بھاشا، 2 لکھاوٹ، 2 ادب۔ 17واں سوال دیکھیے گا کہ گیان چند جین کی کتاب ایک بھاشا 2 لکھاوٹ 2 ادب کے جواب میں مرزا خلیل احمد بیگ نے کون سی کتاب جو ہے وہ لکھی تھی؟ اس کا درست جواب ہے ایک بھاشا جو مسترد کر دی گئی۔ 18واں سوال دیکھیے گا کہ معی الدین قادری زور نے ہند یورپی خاندان
کی زبانوں کو کتنی شاخوں میں تقسیم کیا؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 8۔ 19واں سوال ہمارے پاس ہے کہ درج ذیل میں سے غالب کی کتاب کی نشاندہی کریں۔ ان کی جو کتاب ہے وہ قاطع برہان ہے۔ 20واں سوال ہمارے پاس ہے کہ غالب جب جوئے کے الزام میں پکڑے گئے تو انہیں سزا کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ہوا تھا، بتائیے ان کا جرمانہ کس نے ادا کیا تھا؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مصطفیٰ خان شیفتہ۔ 21واں سوال دیکھیے گا کہ درفش کاویانی غالب کی کس کتاب کے دوسرے ایڈیشن کا نام ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے قاطع برہان۔ اس کا جب دوسرا ایڈیشن ہوا تھا تو اس کا نام جو ہے وہ درفش کاویانی جو ہے وہ غالب نے تجویز کیا تھا۔ 22واں سوال دیکھیے گا کہ غالب نے اپنے کلام کا انتخاب فارسی اور اردو بعنوان گل رانا کس کی فرمائش پر کیا تھا؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بے، یعنی مولوی سراج الدین احمد۔ 23واں سوال ہمارے پاس ہے کہ لفظ گل رانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لفظ جو گل رانا ہے اس کا مطلب جو ہوتا ہے یہ پھول کو کہتے ہیں، اور ایسا پھول ہوتا ہے جو کہ زرد اور سرخ ہوتا ہے۔ 24واں سوال ہمارے پاس ہے کہ دیوان غالب کی تقریض کس نے لکھی تھی؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ضیاء الدین احمد خان۔ 25واں سوال ہمارے پاس ہے کہ خلیق انجم نے اپنی کتاب غالب کے خطوط کی 5ویں جلد میں غالب کے اردو خطوط کی تعداد کتنی بتائی تھی؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 894۔ 26واں سوال کہ غالب کی زندگی میں دیوان غالب جو ہے وہ کتنی بار شائع ہوا؟ تو ان کی زندگی میں دیوان غالب جو ہے وہ 5 بار جو ہے وہ شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہمارے پاس سوال نمبر 27 ہے۔ غالب نے اپنی کتاب نکات غالب و رکات غالب کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ اس کا درست جواب ہے بیجر فلر۔ 28واں سوال ہمارے پاس ہے کہ وہ مرکب جس سے سمجھنے والا پورا مطلب سمجھ سکے کہلاتا ہے؟ درست جواب اس کا ہوگا پورا مطلب نہ سمجھ سکے، اور یہ ہوگا اس کا درست جواب ہوگا مرکب ناقص، اور جس میں پورا مطلب سمجھ آ جائے وہ مرکب تام ہوتا ہے۔ 29واں سوال دیکھیے گا کہ جملے میں جو کچھ کسی شخص یا چیز کی بابت کہا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مسند۔ 30واں سوال ہمارے پاس ہے کہ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اس کو کہتے ہیں مسند علیہ۔ 31واں سوال کہ جس جملے میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں اور اس میں فعل ناقص آئے وہ جملہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہوگا جملہ اسمیہ۔ 32واں سوال کہ مبتدا، خبر اور فعل ناقص کس جملے کے اجزاء ہیں؟ اس کا درست جواب ہے جملہ اسمیہ۔ 33واں سوال ہمارے پاس آ رہا ہے اور وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جس جملے میں مسند علیہ اسم اور مسند فعل ہو تو اس کو کہتے ہیں، اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جملہ فعلیہ۔ 34واں سوال دیکھیے گا۔ 34واں سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ درج ذیل میں سے جملہ فعلیہ کے اجزاء کون سے ہیں؟ یعنی ان کے اجزاء کی ہم نے پہچان کرنی ہے۔ نیچے 4 آپشن ہیں اور یہ ہوگا آپشن بے، فاعل، مفعول اور فعل۔ 35واں سوال ہمارے پاس ہے کہ ایسا جملہ جس میں بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے کیا کہلاتا ہے؟ درست جواب دیکھیے گا وہ ہے جملہ خبریہ۔ 36واں سوال ہے کہ وہ جملہ جس میں بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے جملہ انشائیہ۔ 37واں سوال ہمارے پاس ہے کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایسا جملہ جو کسی دوسرے جملے کے اول یا درمیان یا آخر میں آئے اور اصلی جملہ کے مضمون سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، یہ قوسین میں لکھا جاتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ 38واں سوال دیکھیے گا کہ غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی مانا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی مضمون ایک شعر میں مکمل نہیں ہوتا تو شاعر اسے 2 یا 2 سے زیادہ شعروں میں مکمل کرتا ہے۔ اس طرح کے اشعار کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہیں گے قطع بند اشعار۔
39वां सवाल हमारे पास है कि रुबाई के कौन कौन से मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ होते हैं। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन जीम यानी पहला, दूसरा और चौथा। 40वां सवाल है कि रुबाई किस ज़ुबान से उर्दू में आई है। तो इसका दुरुस्त जवाब है फ़ारसी। 41वां सवाल है कि रुबाई में मिसरों की तादाद होती है। ज़हन में रखिएगा, मिसरों की बात की गई है तो वो होते हैं 4 और शेर जो होते हैं वो होते हैं 2। 42वां सवाल है कि शायरी नकाली और शायर नकाल है और ये नकाली ड्रामे में 3 मरतबा असल हकीकत से दूर जा पड़ती है। ये किसका कौल है। इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा अफलातून। सवाल नंबर 43 हमारे पास है और वो कुछ इस तरीके से है कि शायर पस्त जज्बात को उभारते हैं जिसकी वजह से नफ्स इंसानी का अक्ली हिस्सा ज़ईफ़ हो जाता है, इसलिए शायरी मग़रब अखलाक है। ये कौल जो है वो किसका है। इसका दुरुस्त जवाब होगा अफलातून। 44वां सवाल हमारे पास है कि नज़रिया इल्हाम किसने पेश किया। इसका दुरुस्त जवाब देखिए और वो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल यानी अफलातून। 45वां सवाल हमारे पास और आज के मॉडल पेपर का ये आखिरी सवाल है कि किस फ़लसफ़ी और नक्काद ने शायर को कमतर करार दिया। दुरुस्त जवाब इसका है अफलातून। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।